بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ یہ ہے کہ مولا علی کو پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس سورے سے عشق ہے وہ سورہ توحید ہے۔ ہاں، آپ کو اور مجھے اور آپ کو اختیار ہے نا کہ سورہ الحمد کے بعد، الحمد میں تو اختیار نہیں ہے کہ ہم الحمد پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ سنی شیعہ میرے دوست بھی تشریف فرمائے، ہمارے علاقے کے ڈی سی صاحب بھی تشریف فرمائے، یہاں کے تاجر برادری کے شخصیات میرے بھائی تشریف فرمائے، آپ سب کی سلام، مولانا اہل سنت عالم دین تشریف فرمائے، آپ سب کی سلامتی کے لیے صلوات۔ جی ہمیں الحمد کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ سنی شیعہ کے ہاں یہ حدیث طے شدہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ فاتحہ سورہ الحمد سے ہٹ کر چھوڑ کر نہیں ہو سکتی۔ نماز ہے ہی نہیں مگر اس میں سورہ الحمد کو پڑھا جائے گا، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فقہ کا ماننے والا ہو، نماز میں سورہ الحمد سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ مگر جو دوسرا سورہ ہے یا ایک رکوع ہے، ہمارے بھائی ایک رکوع پڑھتے ہیں یا ایک وقف جائز پڑھتے ہیں ہمارے بھائی الحمد کے بعد، ٹھیک ہے، وہ جو دوسری چیز پڑھنی ہے نا، سورہ پڑھیں یا کوئی آیت سورہ کا کوئی حصہ پڑھیں، اس میں ہم سب کو اختیار ہے کہ میں کچھ بھی پڑھ لوں، یعنی قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ لوں، مگر سورہ الحمد کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی پڑھ لوں اس میں مجھے انتخاب کرنے سے پہلے اختیار ہے، حتیٰ ہر سورے میں انتخاب کرنے کے بعد بھی رائے، خیال، نیت بدلنے کا اختیار ہے۔ لیکن اگر میں نے نیت میں سورہ توحید کو سوچ لیا تو پھر اجازت نہیں ہے کہ قل ہو اللہ احد کی جگہ کوئی اور سورہ لے کر آؤ، یعنی جو اللہ تک پہنچ گیا وہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ اور علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے، جو علی کے دروازے پر آگے اب کہاں جانا چاہتا ہے؟ شاید ایک سبب یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور ایک اور سبب بتا دوں، ایک اور سبب سورہ توحید سے مولا علی کو مشابہ قرار دینے کا، حضرت عیسیٰ اور مولا علی، حضرت عیسیٰ اور مولا علی، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے کمالات کو دیکھ کر، جن کی عظمتوں کو دیکھ کر مسلمان بہکا، حضرت عیسیٰ کے زمانے کے لوگ بہکے اور آج بھی بہکے ہوئے ہیں، اور ابن اللہ بول دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ مولا علی کو دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں علی کون ہے، علی کیا ہیں، حتیٰ کچھ لوگوں نے تو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا جو زندگی دے وہ کون ہوتا ہے؟ جی میرے مولا ایک سفر پہ جا رہے ہیں، تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے، سرکار نے روکا ہے، خبردار سفر میں کسی کو اپنے ہمراہ رکھو، کسی کے ساتھ سفر کرو۔ مولا سفر پہ جا رہے ہیں اور حکم مولا کا یہ ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی ہمراہ ہونا چاہیے، مسافر ساتھ چلیں، قافلوں کی صورت میں چلیں۔ مولا اکیلے جا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی میرا ہم سفر ہو جائے، تو دور میرے مولا نے ایک سوار کو جاتے دیکھا، توجہ ہے، ایک گھوڑ سوار کو جاتے دیکھا، آپ نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کیا، اس کو آواز دے کر پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے منزل بتائی تو وہ تقریباً مولا کی منزل کے قریب تھی۔ حضرت نے فرمایا تم بھی تنہا ہو، میں بھی اکیلا ہوں، اکیلے سفر نہیں کرتے، ہم اپنی سواریوں کو ساتھ رکھیں گے۔ جب سفر آگے بڑھا تو پوچھا کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ ایک یہودی مرتاز تھا، روحانی پیشوا، توجہ ہے، یہودیوں کا روحانی پیشوا تھا۔ اب مولا کے ساتھ دونوں سفر، مولا اس کے ساتھ، وہ مولا کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ دونوں کی سواریاں ایک ایسی آبادی میں آ گئیں جہاں بند ٹوٹنے کی وجہ سے رستہ زیر آب تھا،
اور پانی ایک دریا کی طرح، ایک بڑی نہر کی طرح پانی بہ رہا تھا. جانا اس پار ہے، یہ اس پار ہے. اب وہاں کیسے جائیں؟ گھوڑے کو کیسے پانی میں اتاریں؟ تو اس یہودی کعب الاحبار نے، انہیں کہتے ہیں کعب الاحبار، روحانی پیشوا، اس یہودی کعب الاحبار نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی اور اسے پانی پر پھیلا دیا، اور کچھ پڑھتا جا رہا تھا، وہ چادر پتھر کی بنتی جا رہی تھی. یہ اپنے گھوڑے کو لے کے اس پار گیا، اس چادر کا کونا کھینچا تو وہ پتھر چادر بند چلی گئی. چادر کو لپیٹ کے سامان میں رکھا. مولا کو دیکھ کر کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، میں نے وہ پڑھا اور میں دریا پار کر گیا، میں یہ کھائی پار کر گیا، میں یہ پانی پار کر گیا، آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کے گردن پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. ہاں، اپنے گھوڑے سے میرے مولا نے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. اب گھوڑا جہاں جہاں پیر رکھ رہا تھا وہ گویا پتھر بنتی جا رہی تھی جگہ. اس طرف آ گیا تو اسے تو اور تعجب ہوا کہ مجھے تو کپڑا بھی ڈالنا پڑا، کچھ پڑھنا بھی پڑا، یہ تو ایسے ہی اپنے گھوڑے کو لے کر آ گئے. تو کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے تو اسم اعظم پڑھا ہے تو یہ پانی پتھر میں نے رستہ بنا لیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤں گا آخری نبی کے وصی کا نام. حیدری. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ایسے ایسے منظر دیکھنے کے بعد، یہ تو میں نے ابھی ایک منظر بیان کیا ہے، علی کی زندگی میں تو روزانہ یہ منظر بنا. ایسے منظر مولا علی کی زندگی میں روزانہ بنے. ایسی کیفیت دیکھنے کے بعد کچھ بد عقیدہ، کمزور عقیدے کے حامل، جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو، اسے علی سناؤ گے تو کسی بند گلی میں آ جائے گا. یہ جو اللہ کو مانے بغیر، اللہ کو سمجھے بغیر جب یہ کمالات کوئی سنتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. لہذا لازم تھا کہ مولا علی کو اللہ کعبے میں بھیجے. جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، توجہ ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا اور مولا علی کو اللہ سے نسبت دی جائے گی. توجہ ہے، اللہ کا لفظ بولا جائے گا، الہ بولا جائے گا معاذ اللہ. تو اگر علی معاذ اللہ اللہ کی طرح، تو پھر علی کا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر گھر سے نکالی کیوں جا رہی ہیں؟ یہ نکالا جا رہا ہے، اے مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، بیت المقدس یہ زچہ خانہ نہیں ہے، باہر جاؤ، بچے کی ولادت ہونے والی ہے. اور بچہ بھی ایسا جو ابھی کچھ دیر پہلے تک کوئی آثار نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو مانتے ہو کہ وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے، اور عیسیٰ جس نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں نا. 2000 سال پہلے کہہ رہے ہیں نا، کم سے کم 1500 سال پہلے کہہ رہے ہیں نا سرکار سے. جی 2026 چل رہے ہیں نا، 1400 سال اس میں کم کر لیجئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. بھائی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے 2026 ہے نا، یہ 2026واں سال جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہے نا. اس میں سے 1400 کم کر لیجئے تو کتنے ہوئے؟ تقریباً 1200. 1200 سال پہلے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا
میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہے۔ 1000 سال پہلے ایک نبی رسول بول رہا ہے، آج کا مسلمان کہہ رہا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ بات روشن ہے۔ ایک سبب مولا کا سورہ توحید سے منسوب کرنے کا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔